تمہارے پاس مرسیڈیز ہے، تمہارے شوہر کے پاس یقیناً کیڈلاک ہوگی۔ لنکن کانٹینینٹل، مارگو نے تصحیح کی۔ کیڈلاک تو ایک عام سی کار ہے۔ ٹھیک، ایلن نے معنی خیز انداز میں سر ہلا دیا۔ تو یہ حالات ہیں۔ خدا کے لیے مجھے بھی بتاؤ کہ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو۔ ایلن نے پھر کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک دوہرا دروازہ لگا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ تم نے بہت سوچ سمجھ کر کام کیا ہے۔ وہ بڑی احتیاط سے اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا، اور جو کام تمہارے اپنے بس سے باہر ہو وہ عادتاً دوسروں سے کروا لیتی ہو۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ آخر وہ کون سا کام تھا جس کے لیے تمہیں چارلی بروڈی کی لاش کی ضرورت پڑی؟ وہ دوہرے دروازے تک پہنچ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مارگو چلائی۔ دروازے کے قریب نہ جانا ایلن۔ ایلن نے اس کے چلانے کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ تم؟ وہ بولا۔ دوہرے دروازے کی نیم تاریکی میں کھڑے بھاری بھرکم آدمی کی آنکھوں میں وحشت نظر آ رہی تھی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالا اور امین کے سینے کا نشانہ لے لیا۔ محفل کین، ایلن بڑبڑایا۔ تم محفل کین ہو نا؟ کیسے مزاج ہے مسٹر ایلن؟ محفل کین نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ایلن نے اپنے عقب سے مارگو کی آواز سنی۔ تم نے خود ہی اپنے لیے گڑھا کھود لیا ہے۔ میری بیوی ٹھیک کہتی ہے مسٹر ایلن، محفل نے تائید کی۔ تم نے واقعی خود کو بڑی مشکلات میں پھنسا لیا ہے۔ انشورنس، ایلن سوچتے ہوئے بولا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے حالات کے یوں رخ بدلنے اور اپنی جان خطرے میں ہونے کا اسے ذرا احساس نہ ہو۔ اس کا ذہن واقعات کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا۔ تمہارا بیمہ یقیناً بڑی رقم کا ہوگا جو تمہاری بیوی کو ملے گا۔ تمہارے قرض تمہاری موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، اور تمہاری بیوی اپنا کاروبار فروخت کر دے گی۔ پھر تم دونوں یورپ یا کسی اور ملک، شاید برازیل وغیرہ۔ کیرابین، محفل نے تصحیح کی تو اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تمہاری بیوی نے کرٹ بروک سے تعلقات بڑھائے اور محفل کی مسکراہٹ میں تلخی کھل گئی۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی گہرے تعلقات، اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا تھا، مارگو تیزی سے بولی۔ یہ تمہارا منصوبہ تھا محفل، تمہیں صرف ایک مناسب لاش کا انتظار تھا۔ ایلن نے اپنا بیان جاری رکھا۔ اس کا ذہن تیزی سے حالات کو گرفت میں لا رہا تھا۔ ایک ایسی لاش جس کا چہرہ بگڑ جائے تو وہ بالکل تمہارے جیسی لگے۔ پھر کرٹ بروک نے وہ لاش چرا لی۔ تم نے اس لاش کو اپنے دفتر میں رکھا اور آگ لگا دی۔ اس کے بعد دنیا کے لیے محفل کین مر چکا تھا۔ محفل کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ امین کہتا رہا، مگر میری ویدر کو کسی طرح شک ہو گیا۔ اس نے میری بیوی اور کرٹ کی گفتگو اتفاقاً سن لی تھی، محفل نے بتایا۔ اس نے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور پوری رقم کا ایک بڑا حصہ مانگنے لگا۔ تم اس سے بات کر لیتے تو شاید وہ کم پر بھی راضی ہو جاتا، مارگو نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر غصہ تو ہر وقت تمہاری ناک پر دھرا رہتا ہے۔ وہ بہت لالچی آدمی تھا، محفل نے بتایا، ایک بیوقوف لالچی۔ اگر باتیں ہی کرنی ہے تو بیٹھ کیوں نہ جائیں، مارگو نے اکتائے ہوئے لہجے میں مشورہ دیا۔ یقیناً، اس کا شوہر بولا۔ معاف کرنا مسٹر ایلن، میں تمہیں کھڑے رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تم بیٹھ سکتے ہو، مگر ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو گولی تمہاری کھوپڑی کے پار ہو جائے گی۔ وہ تینوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی، مارگو نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ محفل میری ویدر سے ملنے گیا۔ مجھے اس کے مزاج کا علم تھا، اس لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ بیچارے کرٹ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ میں اس سے پھولوں کی پیچھے گفتگو کر رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں دفتر میں کھڑے دیکھا مسٹر ایلن، تو میں سمجھی کہ تم کرٹ ہو۔ اس وقت تمہاری پیٹھ میری طرف تھی۔ میں سخت خوفزدہ ہوئی کہ کہیں تم نے محفل کو نہ دیکھ لیا ہو۔ سمجھ گئے نا؟ کرٹ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر زندہ ہے۔ کرٹ کچھ اور ہی سپنے دیکھ رہا تھا، محفل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ $50,000 اور مارگو کے ساتھ فرار ہونے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ بیچارہ کرٹ، مارگو مناصفانہ انداز میں بولی۔ اس کی مایوسی قابل دید ہو گئی۔ خیر، تو میں سمجھی کہ تم کرٹ ہو، اس لیے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیونکہ کرٹ کی ملازمت بحال نہیں ہوئی تھی۔ مگر وہ تم نکلے اور سامنے میری ویدر کی لاش پڑی تھی۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میری بیوی اکثر ناقابل برداشت منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے، محفل نے بتایا۔
اور جب میں ہوش میں آئی تو محفل وہی چھپا ہوا تھا اور باہر پولیس موجود تھی۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی، میں نے باہر آ کر شور مچا دیا کہ تم نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے، پولیس تمہارے پیچھے دوڑ پڑی اور میرے لیے میدان صاف ہو گیا۔ ایلن اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ مگر مسٹر ایلن، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تم چارلی کی لاش کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے؟ مارگو نے اچانک اس سے سوال کیا۔ میرے باس نک روبرٹو نے کام میرے سپرد کیا تھا، مجھے لاش کی نہیں بلکہ اس کے سوٹ کی ضرورت تھی، اور اب بھی ہے، ایلن نے کہا۔ کیا تم لوگ بتاؤ گے کہ اس کا سوٹ کہاں گیا؟ سوٹ؟ وہ تو کرٹ بروک نے اتارا تھا اور لاش کو محفل کا سوٹ پہنا دیا تھا۔ تو پھر کرٹ کو ضرور علم ہوگا کہ سوٹ کہاں ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو مسٹر ایلن، محفل بولا، تم یہ بات تو سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہم اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ محفل، اس کی بیوی چلائی، میں یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتی۔ پہلے تو یہ صرف ایک بے ضرر سا بیہ کا فریب تھا، مگر اب واقعی تم بھیانک جرائم کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تم پہلے ہی ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو اور اب ایک اور قتل پر تلے ہوئے ہو۔ محفل، ہر مسئلے کا حل صرف قتل نہیں ہوتا۔ تقریر مت جھاڑو، محفل غرایا، پھر اس نے اپنے چہرے پر شگفتگی طاری کر لی۔ مجھے افسوس ہے مسٹر ایلن، میری بیوی سچ کہہ رہی ہے، مگر اب تم ہی بتاؤ، تمہیں زندہ چھوڑ کر میں اپنے لیے خطرہ مول کیسے لے سکتا ہوں؟ یقیناً، ایلن نے جواب دیا، وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح کھڑکی سے چھلانگ لگا کر نکل جائے، مگر محفل بہت ہوشیار تھا۔ مگر محفل، ہم اس کی لاش کا کیا کریں گے؟ اور خدایا، تم مجھے بھی اپنے ساتھ ساتھ لے ڈوبو گے؟ نہیں ڈارلنگ، ایسی بات نہیں ہے، تم بے فکر رہو، میرے ذہن میں ایک بڑی نادر ترکیب ہے۔ پھر وہ ایلن کی طرف مڑا۔ مسٹر ایلن، میرے خیال میں تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ تمہاری قبر پر چارلی بروڈی کا کتبہ نصب کر دیا جائے۔ ایلن اس کا مطلب سمجھ کر دل ہی دل میں لرز اٹھا۔ راستے وہی جانے پہچانے تھے، مگر اس بار ایلن کار کی ڈکی میں تنہا ہوتا تو بھی غنیمت تھا، مگر اس کے ساتھ بیلچے اور پھاوڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ کار کے ہر جھٹکے کے ساتھ بیلچے اور پھاوڑے کی نوک اس کی کمر یا پہلو میں چبھی تو اسے ذرہ آ جاتا۔ آخر یہ سفر ختم ہوا۔ رات کے 9:30 بجے تھے، مگر قبرستان کے سناٹے سے سکتا تھا، جیسے آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہو۔ محفل نے پستول کے نال پر ایلن کو اپنی ہدایات کی تعمیل پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے ایلن نے ذرا سی گڑبڑ کی تو وہ اسے گولی مار دے گا۔ کمبل بچھا کر ایلن پھاوڑا لیے قبر کھودنے لگا۔ مارگو اپنے شوہر کے قریب کھڑی کبھی اپنے شوہر اور کبھی ایلن کو دیکھ رہی تھی۔ محفل پستول تانے خاموشی سے کھڑا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ آخر ایلن کا پھاوڑا تابوت سے ٹکرایا، وہ قبر کے اندر تابوت پر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ محفل نے پوچھا۔ تابوت آ گیا ہے تو اب اسے کھولو۔ کیسے کھول سکتا ہوں؟ میں اس کے ڈھکن پر کھڑا ہوں، مجھے باہر نکالو تبھی تابوت کھل سکے گا۔ تم خود باہر آ جاؤ، محفل نے کہا۔ میں تمہارے چکر میں آنے والا نہیں ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ قبر میں گھسیٹ لینا چاہتے ہو۔ تمہارے پاس پستول ہے، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو میں کسی طرح بھی اس میں سے نہیں نکل سکوں گا۔ گڑھا بہت گہرا ہے، ایلن نے سادگی سے کہا، مگر اس کا ذہن ایک آخری ترکیب سوچ رہا تھا۔ محفل نے ذرا دیر غور کیا، پھر پستول اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر یہ ذرا بھی گڑبڑ کرے تو فوراً گولی مار دینا، اس نے مارگو سے کہا۔ ٹھیک ہے محفل، وہ پستول سیدھا کرتے ہوئے بولی۔ پھر اس کی آواز میں خفیف سی لرزش شامل ہو گئی۔ اوہ محفل، یہاں کا ماحول کس قدر خوفناک ہے۔ اب تک تو ماحول ٹھیک تھا، محفل تلخی سے بولا۔ پستول ہاتھ میں لیتے ہی تمہاری حالت کیوں غیر ہو گئی؟ او محفل، مارگو کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ محفل نے بے یقینی کے سے انداز میں کبھی ایلن اور کبھی اپنی بے ہوش بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے وہ بھاگ جائے گا یا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایلن پر چھلانگ لگا دے گا۔ ذرا صبر سے کام لو محفل، ایلن نے نرمی سے کہا۔ اتنے گھبرا کیوں رہے ہو؟ ایلن، میں تمہیں ایک بہت بڑی رقم اوہ گھبراؤ نہیں محفل، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تمہیں قتل کرنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں۔ محفل نے ایک طویل سانس لی، اس کی بیوی مٹی پر پڑی کسمسا رہی تھی۔ کیا اب بھی معاملہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا محفل؟ ایلن کہہ رہا تھا۔ تمہاری بیوی کی یہ بے ہوشی محض اداکاری ہے،
ایک جوا ہے کہ یا تو گن میرے ہاتھ میں آ جائے گی اور میں تمہیں قتل کر دوں گا، یا تم پستول پر قبضہ کر کے مجھے شوٹ کر دو گے۔ اسے ہم میں سے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ تمہارا بندوبست کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچ لیتی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایلن؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے، میفل نے الجھ کر کہا۔ مارگو تم سے نہیں بلکہ کرٹ بروک سے محبت کرتی ہے۔ اسے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی اور یہ اس کا خاص طریقہ کار ہے۔ اس بار تمہیں ختم کرنے کے لیے اس نے میرا انتخاب کیا ہے۔ میفل کارگو کی طرف دیکھ کر غرایا۔ ووٹ پیٹی اور سراسیمگی کے سے عالم میں ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ بڑبڑائی۔ تم ذلیل عورت! میفل دھاڑا۔ مارگو ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اس نے نفرت بھری نظروں سے ایلن کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ایلن، وہ غرائی۔ میرا بھی یہی حال ہے ہنی، ایلن پہلی بار مسکرا کر بولا۔ میں بھی تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میفل نے جھک کر پھاوڑا اٹھایا اور اپنی بیوی کو قبر کی دوسری طرف بڑھا دیا۔ اس بار میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دانت پیس رہا تھا، غصے کی شدت سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ غلیظ عورت! فاحشہ! ایک لمحے تک مارگو اپنے شوہر کو اپنی طرف آتے دیکھتی رہی، پھر چیخ مار کر اٹھی اور قبرستان کے اندھیرے میں دوڑ پڑی۔ میفل گالیاں بکتا اور دھاڑتا ہوا اس کے تعاقب میں دوڑنے لگا۔ ایلن اچھل کر قبر سے نکلا اور قبرستان کے گیٹ کی طرف چل دیا۔ اس کے عقب میں قبرستان کی تاریکی میں چیخیں، غراہٹیں، گالیاں اور بھاگتے قدموں کی چاپیں گونج رہی تھیں۔ 10:15 بجے کے قریب ایلن نے کار ویسٹ 24ویں اسٹریٹ میں ٹھیک اسی جگہ کھڑی کی جہاں کل اس نے مارگو کین کے مرسیڈیز کھڑی دیکھی تھی۔ پھر سڑک پار کر کے اس نے کرٹ بروک کے مکان کی کال بیل بجا دی۔ تم؟ کرٹ اسے دیکھتے ہی غصے سے بولا۔ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم پولیس مین ہو۔ تم خوش قسمت ہو دوست کہ میں پولیس مین نہیں ہوں، ایلن نے نرمی سے کہا۔ لاشیں چرانا بھی خلاف قانون فعل ہے۔ اس نے کرٹ کو اندر دھکیلا اور خود بھی اندر آ گیا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کم از کم 30 دن کے لیے تو جیل کی ہوا کھا ہی سکتے ہو۔ کیا؟ پتہ نہیں تم کیسی باتیں، وہ ہکلانے لگا۔ یہ الفاظ میں پہلے بھی کئی بار سن چکا ہوں، شاید تم اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ بات مجھے کس سے معلوم ہوئی ہے۔ چلو میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ بات میفل کین نے بتائی ہے۔ میفل؟ ہاں، میفل کین۔ اس کی بیوی نے تمہیں کیا پٹی پڑھائی تھی؟ اس نے کیا کہہ کر تم سے وہ لاش منگوائی تھی؟ میں پلیز! کرٹ کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ تم نے چارلی بروڈی کی لاش چرائی تھی دوست، جسے آج میفل کی قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ تمہیں میفل کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میفل زندہ ہے؟ نہیں، وہ زندہ نہیں ہے، وہ ڈوب کر مر چکا ہے۔ اوہ، تو مارگو نے تمہیں یہ داستان سنائی تھی کہ وہ تم سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر کو قتل کر ڈالا اور اس کی لاش اب جھیل کی تہہ میں پڑی ہے۔ مگر اس طرح اس کے پاس میفل کی موت کا کوئی ثبوت نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے بیمے کی رقم حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے تمہیں چارلی بروڈی کی لاش چرانے پر آمادہ کیا اور پھر اس کی فیکٹری میں آگ لگا کر اس کی موت کا ڈرامہ کھیلا گیا۔ مگر تمہیں ان تمام باتوں کا علم ایسے ہوا کہ میفل ابھی زندہ ہے۔ وہ عورت محض بیمے کی رقم حاصل کرنا چاہتی تھی اور تمہیں اسی مقصد کے لیے اپنا آلۂ کار بنایا تھا۔ اوہ میرے خدا، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے ورنہ پولیس۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دو، پھر جہاں چاہو چلے جاؤ۔ چارلی بروڈی نے جو سوٹ پہن رکھا تھا وہ کہاں ہے؟ سوٹ؟ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہاں، نیلے رنگ کا سوٹ۔ تم نے اس کی لاش سے وہ سوٹ اتار کر اسے محفل کا لباس پہنایا تھا، مگر چارلی کے بدن پر یہ سوٹ تو نہیں تھا۔ اس سوٹ کا رنگ بھورا تھا اور میں نے اسے جلا دیا تھا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ ہاں، ایلن جیسے بہت دور سے بول رہا تھا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی تم سے کبھی سوٹ کے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ وہ نیلے رنگ کا تھا اور ہم نے اسے جلا دیا تھا، سمجھے؟ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو بڑے مصائب میں پھنس جاؤ گے۔ میں یہی بتاؤں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ ایک بار پھر وہ چھت پر چڑھ کر کھڑکی کے ذریعے بابی بروڈی کے کمرے میں آ گیا، مگر اس مرتبہ جب اس نے لائٹ جلائی تو کمرہ خالی تھا، مگر باورچی خانے کی میز پر اس کے نام ایک پرچہ موجود تھا۔ ڈیئر مسٹر ایلن، جانے یہ پرچہ آپ کو ملے گا بھی یا نہیں، لیکن اگر مل جائے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے
آج جہانی شوہر کے لیے کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ میں یہاں سے بہت دور جا رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کام میری فطرت کے بالکل خلاف تھا، مگر میں مجبور ہو گئی تھی۔ اب میں یہاں سے دور کسی اور ملک میں نئے سرے سے نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں نادان بچی نہیں ہوں۔ آرچی فرگوسن کا کام میرے بس سے باہر ہے۔ میری خواہش تھی کہ جاتے جاتے آپ سے ایک اور ملاقات ہو جاتی، کاش۔ بہرحال میں نے آپ کے بنیان، موزے اور زیر جامے استری کر کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر رکھ دیے ہیں۔ آپ کی بے حد مخلص بابی باؤنس بروڈی۔